جرمنی میں سفر کر رہا تھا، ہائیڈلبرگ سے اولم جانا تھا. راستے میں ایک اور اسٹاپ ہے اسٹوٹگارٹ. ہائیڈلبرگ وہ شہر ہے جہاں علامہ اقبال صاحب پڑھتے رہے. علامہ اقبال صاحب کے نام کی وہاں سڑک بھی ہے، اقبال اوفر، UFFER. میں نے خود آنکھوں سے اس کو دیکھی ہے، ان کے نام کی سڑک ہے. پھر جہاں وہ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہ انہوں نے علامہ اقبال کے لیے وقف کر دیے، ان کی ریسرچ کے لیے. تو ہائیڈلبرگ سے میں اولم جا رہا تھا، تو راستے میں اسٹوٹگارٹ سے ایک جرمن خاتون جو ادھیڑ عمر تھی وہ چڑھی. ان کے پاس سامان زیادہ تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے بھاگ کے ان کی ہیلپ کی، سامان اٹھایا رکھا. ٹرین چل پڑی، وہ بیٹھ گئی آمنے سامنے. تو موسم اچھا تھا، تو موسم پہ بات چل نکلی. تو پھر مذہب پہ آ گئی کہ آپ مسلمان ہیں، آج وہ مسلم بن گئی ہے، الحمدللہ. تو کہنے لگی ہو مسلمان تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، اور جناب وہ تو ان کو قید کر دیتے ہیں، گھروں میں بند کر دیتے ہیں، باہر نہیں نکالنے دیتے، ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور اس میں وہ تو آپ تو بڑے ظالم. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی عورت کا حال بیان کروں. حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 100-200 سال بعد تو دنیا کے حالات خراب ہو گئے تھے، بدل گئے تھے. اس وقت عورت کا کیا سٹینڈنگ تھی معاشرے میں؟ رومن سویلائزیشن میں اگر کوئی خاوند مار کے بیوی کو ختم کر دیتا تو اس پہ پرچہ نہیں ہوتا. اتنی زیادہ ظلم. اگر کوئی سردار مکے کا اپنی بیوی یا بہن یا کسی کو مارتا، صبح سے شام تک سانس لیتا پھر مارتا، اور کوئی دوسرا سردار گزرتا تو وہ اس سے چھڑاتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا ویل ڈن، بہت اچھے، مرد ایسے ہونا چاہیے. بچیوں کو، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے زندہ دفناتے تھے. عورت کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا. اور شادی کے ایسے واقعات طریقے سے کہ بتانا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، بتایا نہیں جا سکتا. اور یعنی کہ اس کو انسان نہیں سمجھتے، ہیومن بینگ نہیں سمجھتے، عورت کے تماشے دکھاتے تھے جیسے بندروں کے ریچھ کے تماشے. ایسی صورتحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا حضور نے آ کر جو عورت کو مقام دیا، کیونکہ عورت اپنا مقام خود نہیں لے سکتی، یہ یاد رکھیں. وہ کمزور ہے، فطری طور پہ کمزور ہے. وہ کہتے ہیں نا عورتوں کا ہم مردوں کے برابر کہاں سے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو مردوں سے زیادہ مقام دیا ہے. تو برابری کا مطالبہ کر کے یعنی ہم نیچے آنا چاہتی ہیں، نیچے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا سب سے حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا تیری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد پھر ماں، 2 درجے بڑھ گئے مرد سے. پھر پوچھا پھر تیری ماں، 3 درجہ. پھر 4تھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. یعنی عورت کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لے کے جا رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو وہ کہتی برابر یعنی نیچے آنا چاہتی، حضور تو اس کو اوپر کر رہے ہیں. پھر میں نے اس کو واقعہ سنایا. میں نے کہا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو اچانک رونا شروع کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری معافی ہوگی. بار بار آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ کس بات پہ آپ کو اتنا رونا ہے؟
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بچہ بچی ہونے والا تھا تو میں کہیں کسی کام سے دوسرے شہر گیا تو ذرا سفر لمبے ہوتے تھے. واپس آیا کوئی مہینے یا 2 مہینے بعد تو میں نے پوچھا کیا ہوا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی مر گئی. تو میں بڑا خوش ہوا, بڑا اچھا ہو گیا. لیکن کچھ مہینوں کے بعد پڑوس میں سے ایک بچی آنا شروع ہو گئی. پہلے اٹھا کے لے آتا ہے تو وہ بچی کا مجھ سے بڑا پیار ہو گیا, ایسا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ 3 سال کی ہو گئی. وہ میرے بغیر نہیں رہتی تھی, میں اس کے بغیر نہیں رہتا تھا. میری بیوی نے کہا اس بچی سے تمہیں بڑی محبت ہے. میں کہا میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ایک لمحہ, اور نہ ہی یہ رہ سکتی ہے. تو اس نے کہا پھر سن لو, یہ وہ تمہاری بچی مری نہیں تھی, یہ وہی بچی. یہ سننا تھا کہ میرے اندر کا جانور حیوان جاگ گیا, وحشی. میں نے اس بچی کو پکڑا, زمین کھودنے کا سامان لیا, ویرانے میں جا کے اس کو زمین کھودنا شروع کر دی. اب وہ بچی جو ہے وہ میرے پہ جو مٹی پڑتی ہے اس کو جھاڑ رہی ہے, داڑھی پہ جھاڑ رہی ہے. مجھے اس پہ ذرا ترس نہیں آ رہا. وہ مجھے پوچھ رہی ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہا میں تمہیں اس میں دفناؤں گا. تو وہ کہنے لگی, رونے لگی بچی کہ بابا میں تیری زندگی سے دور چلی جاؤں گی, تجھے کبھی دکھائی نہیں دوں گی, لیکن یہ تو نہ کر. اب بچی تو بڑی ہوگی تھوڑی, میں کبھی نہیں ملوں گی, میں دور چلی جاؤں گی, میں بھاگ جاؤں گی, تیرے سامنے نہیں آؤں. مگر مجھے کچھ اثر نہیں ہو رہا, نہ اس کی آنسوؤں کا, نہ اس کا میرے ہاتھ داڑھی پہ وہ جو مٹی جھاڑ رہی ہے. میں نے وہ چیختی رہی, وہ روتی رہی, میں نے اس کو مٹی میں دفن کیا. تو یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہوگی؟ تو میں نے اس عورت سے پوچھا, جرمن ہماری جو بہن تھی, میں نے کہا آپ بتائیں کہ جب وہ یہ عمل کر رہا ہے دفن والا, اس وقت تو اس کو رونا نہیں آیا, اس وقت تو اس کا دل نہیں نرم ہوا, آج کیا ہوا؟ آج کس بات کا رونا؟ اس کا فرق بتاؤ. آج وہ مردہ دل حضور کی آغوش میں آ کے زندہ ہو گیا ہے, وہ پتھر دل حضور کے دامن میں آ کے موم ہو گیا ہے. آج وہ پتھروں سے زیادہ رکے ہوئے آنسو آج پانی بن کر بہنا شروع ہو. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہارا لیا, حضور کے قدموں میں آئے, تو یہ دل زندہ ہو گیا. جب دل زندہ ہوتا ہے تو پھر بیٹیاں بھی پیاری لگتی ہیں, مائیں بھی اچھی لگتی ہیں, بہنیں بھی اچھی لگتی ہیں, بیویاں بھی اچھی لگتی ہیں, کل جہان اچھا لگتا ہے جب دل زندہ ہوتا ہے. دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے, اللہ کی یاد میسر آتی ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی سے. تو میں نے کہا یہ ہمارے نبی علیہ السلام جس معاشرے میں بچی کو دفنا دیتے تھے, اس معاشرے میں جب آپ کی اپنی بچی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تھی, آپ کھڑے ہو جائیں. جس معاشرے میں بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے, وہاں اس معاشرے میں سب کو دکھا رہے ہیں, کھڑے ہو جاتے, دروازے تک خود تشریف لے جاتے, ہاتھ مبارک کا بوسہ لیتے, چارپائی بچھاتے, اوپر کملی شریف بچھاتے, ان کو بٹھاتے, پھر ساتھ بیٹھتے. جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو آخر میں سیدہ سے ملتے تاکہ دیر تک آنکھوں میں تصور رہے. جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملتے, اور جب واپسی کا سفر شروع کرتے تو سواری کو تیز کر دیتے کہ فاطمہ سے ملنا ہے, جلدی پہنچو. اس معاشرے میں یہ عزت
عورت کو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رضائی بہنیں ہیں، حضرت شیمہ، حضرت انیسہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کے بدل 2 دودھ شریک بہنیں ہیں۔ تو حنین کی لڑائی میں جب بنو سعد کے لوگ بھی گرفتار ہو گئے، تو کیونکہ بنو سعد سے تھی نا حلیمہ سعدیہ، بنو سعد، تو حضرت شیمہ جو ہیں وہ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آئیں اور صحابہ سے کہا اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ آپ کی بہن آئی۔ تو صحابہ نے کہا آپ ان کی تو بہن آئی کوئی نہیں۔ میں کہا میں ان کی دودھ شریک بہن ہوں، بچپن میں کھیلتے رہے، ایک دفعہ میری وجہ سے حضور کو چوٹ بھی لگ گئی تھی، حضور کو یاد دلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال فرمایا، مسلمان اس وقت مسلمان فرمایا، اور فرمایا جس قیدی کو میری بہن کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور تحائف دیے۔ وہ اپنے قیدی چھڑا کے لے جا رہی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں کہ بھائی ہو تو ایسا ہو۔ یہ اب وہ جرمن عورت سن رہی ہے، حیران ہو رہی ہے، کبھی ایسے کرتی ہے، کبھی ایسے کرتی ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا کی عورتوں کو آپ نے عزت دی ہے، ایز اے صنف، یعنی ایز اے جنس، عورت جنس کو اتنی عزت دی کہ اس کو وہ مقام عطا فرمایا۔ میں نے کہا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کا معائنہ فرما رہے تھے، تو ایک لڑکی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے اپنی چادر شریف اس کے سر پہ ڈالی۔ پاس میں کسی نے کہا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ پھر آپ نے 2 صحابہ نوجوان سے کہا اس کو اس کے قبیلے تک چھوڑ کے آؤ۔ حاتم طے کی وہ بیٹی تھی، اس کا بھائی عدی بن حاتم دیکھ رہا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے کہا میری بہن جنگ میں پکڑی گئی۔ کہا بہن تیرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہوگی، جنگوں میں پکڑی گئی لڑکیوں سے تو زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی منہ سنبھال کے بات کر، خاموش۔ اتنی محفوظ تو میں تیرے پاس نہیں جتنی میں محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نوجوان صاحب ینگسٹرز، یہ جو مجھے چھوڑنے آئے ہیں، مجھے تو راستے میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کہیں اندھے تو نہیں ہے، ان کو تو نظر نہیں، مجھے ایک آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ یہ عورت کی رسپیکٹ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات کو سمجھائی، سکھائی، بتائی۔ تو میں نے کہا اس جرمنی عورت کو، میں نے کہا آپ کی جو اس معاشرے میں عزت ہے نا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگی میں تو آپ کے نبی کو مانتی نہیں تو میری کیسے ہے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے اس کا آپ کو ظاہر ڈیزائن پسند آیا، فیشن اچھا لگا، تو آپ کو پتہ ہے اس کے فیشن ڈیزائنر کا نام کیا؟ کہہ لگی نہیں پتہ۔ میں نے کہا آپ کو ایک چیز اچھی لگی، آپ نے اپنائی، لیکن فیشن ڈیزائنر کا نہیں پتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں اخلاقیات کا فیشن ڈیزائن کیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی اخلاق نظر آئے گا وہ حضور کی وجہ سے ہے، ورنہ حضور سے پہلے وہ دکھا دے، یا تو حضور سے پہلے وہ چیز دکھا دیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے جس کو وہ اخلاقیات کا، وہ بیہیویئر کا، وہ ایٹیکیٹس کا فیشن اچھا لگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اتنے میں وہ کہتی ہے ایسے گم ہو گئی، کھو گئی، کہتی اتنا اچھا اسلام، اتنا اچھا ہے، واٹ اے بیوٹیفل اسلام، اتنا رائٹس دینے والا اسلام، تو کیا میں مسلمان ہو سکتی؟ اب ٹرین چل رہی ہے، بزرگوں سے سنا کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بزرگوں نے جب کو مسلمان ہونا چاہیے دیر نہ کرو، موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نام رکھا فاطمہ، تو نام بھی میں کہا دیکھو کہ سب سے پیارا نام تمہیں دے رہا ہوں۔ پہلے وہ کہہ رہی ہے عورتوں کی
گہری. تو پھر میں نے کہا باقی کا اسلام کہاں سے سیکھو گی؟ کہنے لگی کہ ہمارے علاقے میں ٹرکش فیملیز ہیں مسلمان، سیکھوں گی. تو ٹرین سٹاپ آ گیا. میں نے کہا قیامت والے دن ملاقات ہوگی تو میں گواہی دوں گا کہ تم نے میرے سامنے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے. اور وہ رو رہی تھی اور میں ٹرین سے اتر رہا تھا.